بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ انسان کی زندگی میں وہ دن بھی آتے ہیں کہ جب سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میرا نام فاریہ ہے اور میں کراچی کے ایک گاؤں کی رہائشی ہوں۔ وقت نے میرے لیے کچھ ایسی آزمائشوں کو کھڑا کر دیا کہ جن کو میں نے سزا سمجھ لیا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اذیت کیا ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دوں گی کہ جب آپ اپنوں پر بھروسہ کریں اور وہ اس بھروسے اور اعتماد کو تار تار کر دیں تو آپ بس ایک بات ہی سوچتے ہیں کہ کسی طرح یہ زندگی کا بوجھ ہمارے اوپر سے ہٹ جائے اور یہ سانسیں رک جائیں۔ لیکن ہم پھر بھی بھروسہ کرنے سے باز نہیں آتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہماری زندگی پر ماضی حال سب کا اثر رہتا ہی رہتا ہے، تو کچھ یوں ہی میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ میرے والدین کی زندگی میں کوئی خاص سکون نہیں تھا۔ اماں ایک سادہ اور معصوم عورت تھیں جن کو یہ لگتا تھا کہ سبھی مخلص اور اچھے ہیں، وہ کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتی تھیں۔ ان کی شادی بھی ان کے والدین کی رضامندی سے ابا کے ساتھ طے پا گئی تھی۔ ابا ان کے رشتے میں تو کچھ نہیں لگتے تھے اور ان کو دادی نے کسی خاندان کی شادی میں دیکھا تھا تو شریف اور معصوم سی لڑکی ان کے دل کو بھا گئی تھی۔ انہوں نے یقین سے اماں کا رشتہ مانگ لیا تھا کہ اماں ساری زندگی دب کر رہیں گی اور ان کی زندگی آسان رہے گی کہ آج کل کے دور میں ساسوں کو اکلوتے بیٹے کے لیے ایسی بہو چاہیے ہوتی ہے جس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو مگر چلتی پھرتی اور کام کاج وہ انسان کی طرح ہی کرے، اور اماں کی صورت میں ان کو وہ مل گئی تھی۔ تو ایسی من چاہی یا آرڈر پر بنی لڑکی کو کون ہاتھوں سے جانے دے سکتا تھا کہ آج کل کے تیز ترار زمانے میں بھی اتنے معصوم لڑکیاں موجود ہیں۔ سو ان کو اماں بہو کے روپ میں تو بہت پسند آئی تھیں۔ پہلے تو اماں کے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن جب دادی نے بہت ضد کی اور یقین دلایا کہ ان کی بیٹی کو وہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ اس کو پھولوں کی طرح رکھیں گے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور ہمیں اس کے لیے ایسی ہی بہو چاہیے تھی، اور من چاہی چیز مل جانے پر انسان اس قدر کرتا ہے، اس کو رسوا نہیں کرتا بلکہ اس کو پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھتا ہے۔ ان کی باتیں ایسی تھی کہ سب نے فیصلہ کر دیا کہ وہ کون سا ابھی شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں، بلکہ انہوں نے تو بس یہی کہا ہے کہ ہمیں رشتہ دے دیں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ان کا بیٹا بھی اکلوتا ہے، بیٹیوں کی کل کو شادی ہو جائے گی اور ہماری بیٹی وہاں پر راج کرے گی کیونکہ اس کی ساس اتنی چاہت سے اس کا رشتہ مانگ رہی ہیں، تو کل وہ اس کو پھولوں کی طرح ہی رکھیں گی۔ مگر حقیقت سے کون آشنا تھا۔ خیر جب اماں کے گھر والے مان گئے تو میری دادی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے ہر طرف خوشی سے ڈھنڈورا ہی پیٹ دیا کہ میں نے جیسی بہو چاہی تھی مجھے ہو بہو ویسی ہی بہو مل گئی ہے۔ وہ آئے روز اپنے رشتہ داروں کو ہماری اماں کے گھر لے آیا کرتی کہ میں اپنی بہو کو دکھانے لائی ہوں۔ پھر ایک روز اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور نانا نانی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پر گئے تو وہ ایک دم سے ہی نڈھال سی نظر آ رہی تھیں۔ وہ تو بہت ہی ایکٹیو رہنے والی خاتون تھیں، سو ان کا یوں نڈھال رہنا ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایک دم سے ان کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی تھی۔ عیادت وغیرہ کر کے وہ گھر پر آ گئے تو اس کے بعد ابھی چند دن ہی گزرے تھے، دادی ان کے گھر پر آئیں اور شادی کی جلدی مچا دی۔ سب نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ غلط بات ہے، آپ نے کہا تھا کہ جب تک ہم نہیں کہیں گے آپ شادی کے لیے ہمیں مجبور نہیں کریں گی، مگر بغیر سنے انہوں نے شادی کے لیے بہت ہی جلدی مچا دی تھی اور وہ چاہ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے اماں کی شادی کر دی جائے، جبکہ اماں کے گھر والے ابھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اماں کی عمر ابھی زیادہ نہیں ہے اور ابا ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، تو ان کو تو ظاہر ہے اکلوتی بہو سے امیدیں بھی بہت زیادہ ہوں گی، تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی جا کر ان کی امیدیں توڑے اور اپنے لیے بھی مشکلات کھڑی کرے، اسی لیے انہوں نے پہل تو انکار کر دیا۔ لیکن میری دادی بہت ضدی عورت تھیں، بلکہ زمانہ شناس عورت تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ دوبارہ ایسی لڑکی کہیں پر بھی نہیں مل سکتی، سو انہوں نے نانا اور نانی سے کہا کہ یہ بات میں بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آپ لوگ میری بات نہیں مان رہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ مجھے آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور آپ نے اس دن بھی دیکھا ہوگا کہ میری حالت کس قدر نڈھال ہو چکی تھی، اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ میری بات کا مان رکھ لیں اور میری آخری خواہش سمجھ کر اس کو مان لیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کب زندگی دغا دے جائے اور سانسیں ساتھ چھوڑ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے دادی رونے لگی تھیں اور کہا تھا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ بیٹوں کی شادی کا ارمان ماؤں کو کس قدر ہوتا ہے۔ وہ جب پیدا ہوتے ہیں
تو ہم ان کے سروں پر تخلیاتی آنکھ سے صحرا سجا ہوا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرا تو بیٹا بھی اکلوتا ہے کہ میری تمام امیدوں کا واحد مرکز میرا بیٹا ہے۔ میں اس کی شادی دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ میں اس خواہش کو دل میں رکھ کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتی۔ اگر کوئی میرا اور بیٹا ہوتا تو میں اس کی شادی کر لیتی، اس کے ذریعے ہی اپنی تمام خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر دیتی، اور آپ لوگوں کو میں اس قدر مجبور نہ کرتی، کیونکہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے کہا تھا جب تک آپ لوگ نہیں کہیں گے میں کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی کی بات نہیں کروں گی۔ لیکن اب اچانک ہی مجھے سرطان کی تشخیص ہو گئی ہے، تو آپ میری بات مان لیں گے تو میں ساری عمر آپ کی احسان مند رہوں گی، آپ کی ممنون رہوں گی۔ لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو میں کچھ نہیں کر سکتی، میں یہ خواہش دل میں لے کر ہی دنیا سے چلی جاؤں گی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بھی مجبور نہیں کروں گی۔ کچھ لوگ آپ کو واضح طور پر الفاظ کا استعمال کر کے مجبور نہیں کرتے، مگر الفاظ کو استعمال اس انداز میں کرتے ہیں کہ آپ واقعی مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو اپنی ہی بات کے لیے مکمل طور پر راضی کر چکے ہیں، بلکہ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے شاید ان کا مان رکھا ہے، جبکہ حقیقت اس سے برعکس ہوتی ہے۔ انہوں نے الفاظ کا استعمال اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، بلکہ انہوں نے آپ کو کسی اور متعلق سوچنے کے بارے میں چھوڑا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ کر فیصلہ کریں گے۔ کبھی کبھی ہم سوچ کر بھی غلط ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ نانا ابو نے کہا کہ ہم استخارہ کر لیتے ہیں، جبکہ نانی نے کہا کہ جب ہم ان کو اپنی بیٹی دے چکے ہیں تو پھر اب وہ ان کی ہی امانت ہے، ہمیں امانت میں خیانت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد سب بڑے گھر کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سوچا کہ کسی کا مان رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ویسے بھی اس عورت کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو جائے، تو ہمیں اس کی خواہش کو یوں پیروں تلے روننا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی سب کچھ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر ہم اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ انسان کی چھٹی حس جو بھی کہتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہتی ہے، ہمیں اس کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی بات کو مان لیا گیا اور جلدی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ کبھی کبھی کسی کا مان رکھ کر ہم سب سے بڑی غلطی کر دیتے ہیں، اور کسی پر اندھا یقین کرنے کی سزا ہمیں دوبارہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں دیتی، بلکہ ہم سے تمام حوصلے چھین لیتی ہے۔ یوں شادی کی تیاریوں کو شروع کر دیا گیا، اور حتی الامکان یہی کوشش کی گئی کہ اس کو بہترین شادی بنا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے اکلوتی اولاد اور پہلی اولاد کی خوشی تھی، تو سب اس کو دھوم دھام کے ساتھ منانا چاہ رہے تھے۔ دادی نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں جہیز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ نانا اور نانی کہہ رہے تھے کہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اس کو دینا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ تو دادی نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں کسی بھی چیز کو رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسی لیے آپ لوگ یہ تکلف نہ کریں، آپ کی بیٹی کو جس بھی چیز کی ضرورت ہوگی اس کو وہاں مل جائے گی۔ سب ان کو اچھا سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اماں کی قسمت کس قدر اچھی ہے کہ ان کو ایسے سسرال والے ملے ہیں جو آج کل کے لالچی دور میں بھی جہیز کا لالچ نہیں رکھ رہے، بلکہ سختی سے منع کر دیا ہے کہ جہیز نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی نانا اور نانی نے کہا کہ ہماری بیٹی ہے اور ہم جو بھی دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں۔ مگر جو بھی تھا، دادی کا ان سب کی نسوں میں تاثر بہت اچھا پڑ چکا تھا کہ کتنے خاندانی لوگ تھے جو لالچی نہیں تھے۔ ہر طرف ان کی دھوم سی مچ گئی تھی اور اماں کی قسمت پر رش کر رہے تھے کہ ایسا سسرال ملنا نصیبوں کا ہی کھیل ہے۔ پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جس کی خواہش بھی انسان کو بہت ہوتی ہے، مگر دل میں خدشات بھی بڑے پالے جاتے ہیں۔ اماں کی عمر زیادہ نہیں تھی، بلکہ اماں کی باقی سہیلیاں تو زندگی سے نابلد اپنے ہی بچپن کے کھیلوں میں کھیل رہی تھی، مگر ان کی شادی کی جا رہی تھی کہ اسے سسرال اچھا مل گیا ہے۔ ان کی شادی کی تیاری پر ان کی سہیلیاں یوں ہی خوش تھیں جیسے ان کی من پسند گڑیا کی شادی کی جائے۔ انہوں نے اماں کو اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا اور سنوارا تھا، اور کتنی ہی ماؤں نے ان کو رشک سے دیکھا تھا۔ پھر ان کی بارات کا دن آ گیا۔ سب نے باراتیوں کی بہت تعریف کی، مگر کون جانتا تھا کہ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے ایسا نہیں ہوتا، کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اماں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی جلدی پیا کے دیس سدھار جائیں گی۔ انہوں نے تو سوچا تھا کہ ابھی تو ہنسنے کھیلنے کی عمر ہے، لیکن کب سوچا تھا کہ یوں ایک دم سے ذمہ داریاں سر پر آن پڑیں گی۔ ان کی ماں نے بھی رخصتی کے وقت ان کو یہی نصیحت کی تھی کہ جو ہمارے معاشرے میں 90% عورتوں کو کی جاتی ہے،
کہ تمہاری ڈولی اس گھر سے اٹھ رہی ہے، مگر تمہارا جنازہ اس گھر سے اٹھنا چاہیے، یعنی کچھ بھی ہو جائے تمہیں نباہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تمہارا دل مانے نہ مانے، تمہارا ضمیر مطمئن ہو نہ ہو، مگر تمہیں ہر حال میں اس گھر کو ہی اپنا آخری ٹھکانہ سمجھنا ہے۔ اماں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی اس بات کا پاس رکھیں گی۔ شادی کے کچھ ہفتے تو ویسے ہی گزرے جیسے من چاہی بہو کے گزرتے ہیں، مگر پھر حالات عجیب جانب رخ موڑنے لگے۔ ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ نظر آتے ہیں ویسے یہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ اماں چونکہ اتنی سمجھدار نہیں تھیں، اسی لیے وہ روتے ہوئے نانا کے گھر آ جایا کرتی تھیں اور کہتی کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ گھر اور وہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں، جس پر نانو ان کی بات سنے بغیر ڈانٹ ٹپٹ کر ان کو واپس بھیج دیا کرتی اور یہ کہنے لگتی کہ تمہاری ساس نے تمہیں اتنی محبت اور چاہت سے اپنی بہو بنایا ہے تو اس کا مان مت توڑنا۔ اگر میں تمہیں ڈانٹ دیتی ہوں تو تمہارے بھلے کے لیے کرتی ہوں، لیکن اگر تمہاری ساس تمہارے ساتھ ایسا کرتی ہیں تو وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے کرتی ہیں، اسی لیے ان کی باتوں کو دل پر مت لینا۔ آگے پیچھے والے جو بھی کہتے رہیں تم ان کو نہیں سنو گی، کیونکہ کسی کو بھی اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ تم اپنے سسرال میں یوں راج کر رہی ہو اور سب کو تم سے اتنی محبت ہے۔ اس کے بعد دادی اور پھپھو لوگوں نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ ابا کا رویہ اماں کے ساتھ بہت اچھا تھا اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں اماں پر ڈال دیں اور خود کوئی کام نہیں کرتی تھیں۔ اماں نے ان کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ مجھے کچھ بھی کرنا نہیں آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں وہاں سے سیکھ کر آنا چاہیے تھا۔ حالانکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کام کر لیں گے، لیکن اب وہ اپنی زبان سے یوں مکر رہی تھیں جیسے وہ پہلے مکر چکی تھیں۔ ایک بار اپنی زبان سے پھر مکر جائیں تو دوبارہ اس پر یقین کرنا یا امید رکھنا کہ وہ پہلے جیسا نہیں کریں گے، تو اس سے بڑی حماقت انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نانی اماں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھیں، اور جب عورت کی بات اس کی ماں نہیں سنتی تو وہ خاموشی ساتھ دیتی ہے، اور اماں تو پہلے ہی کم کو تھیں۔ اماں کو تھوڑے ہی عرصے میں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ اس وجہ سے برا ہو گیا تھا کیونکہ ابا کا رویہ ان کے ساتھ کافی مناسب تھا۔ گو کہ بہت اچھا اور والہانہ تو نہیں تھا، لیکن گھر والوں کی نسبت ان کا رویہ بہت اچھا تھا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ زندگی میں آزمائشیں بڑی عجیب انداز میں آیا کرتی ہیں، اور جیسے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ویسے ہی اماں کے سسرال والے بھی جیسے نظر آ رہے تھے ویسے نہیں تھے، بلکہ بہت منافق تھے۔ ایک روز ان کی ساس نے ان کو اتنا زیادہ مارا کیونکہ ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا اور وہ آٹا ان سے پتلا ہو گیا تھا، اور ان کی ساس نے ان کو اتنا زیادہ مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اور اتفاق سے اسی دن نانا اور نانی ان سے ملنے آ گئے۔ پہلے تو ان کو اچانک دیکھ کر دادی بوکھلا گئیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر انہوں نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ لیا تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا، کیونکہ ان کو اتنا تو پتہ تھا کہ بیٹی بہت لاڈلی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچے گھومنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اماں کو سختی سے منع کیا تھا کہ تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، اگر تم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم قیامت تک یاد رکھو گی۔ اس کے بعد اماں نے میکے بھی کم سے کم جانا شروع کر دیا، اور ابھی ان کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے کہ کچن میں وہ کچھ کام کر رہی تھیں تو ان کی بیٹی نے یہ کہا کہ ویسے ہم نے اس کے گھر والوں کو جتنا پاگل بنانا تھا بنا چکے ہیں، کیونکہ آپ کے کینسر کا ڈرامہ بھی جلد ہی آخری قسط پر پہنچ جائے گا، اسی لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے اور جس کے لیے ہم نے اس قدر محنت کی ہے وہ کر لیں، کیونکہ اگر ان کو علم ہو گیا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا تو آپ کو کوئی کینسر نہیں تھا تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا، اور ان کی نظروں میں جو ہمارا تاثر اتنی مشکلوں سے بنا ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ کو اب تھوڑی تیزی کے ساتھ کام لینا پڑے گا، کیونکہ جس طرح آپ آہستہ آہستہ کر رہی ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اماں کے سر پر تو آسمان ہی گر گیا کہ ان کا واسطہ کس قدر جھوٹے اور دوکھلے لوگوں سے پڑ گیا تھا۔ انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، تو کیا ان کے گھر کے لیے مفت کی ملازمہ چاہیے تھی؟ اس لیے انہوں نے جلد شادی کا ڈرامہ رچایا تھا، یا کوئی اور وجہ تھی؟ اور انہوں نے جب ابا سے پوچھا تو انہوں نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا اور کہنے لگے اماں کے سامنے ایسا کچھ نہ کہنا، ورنہ تو پھر وہ تم کو اس گھر سے نکال دیں گی، اسی لیے بہتر ہے کہ ان کے سامنے تم اپنا منہ ہی بند رکھنا۔ ابا کا رویہ جان کر ان کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ دادی کے کمرے میں چلے گئے تو اماں پہلے تو وہاں پر ہی بیٹھی رہیں، اور پھر سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر ان سے خود بات کروں کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا،
اور جیسے ہی ان کے کمرے میں جانے لگیں تو دادی نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس عورت سے فاصلہ رکھنا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کو سر چڑھانے کی؟ جس پر میری پھوپھی نے کہا کہ میں آپ سے کہہ رہی تھی اماں کہ بھائی اس پر لٹو ہو رہا ہے، آپ اپنی بہو سے زیادہ اپنے بیٹے پر نظر رکھیں، مگر آپ کو تو اپنے بیٹے پر پورا یقین تھا۔ تو دادی نے کہا کہ جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا تب تک تم اس سے دور رہو گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر ابا نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ اچھا رویہ اس لیے رکھا تھا کہ اس کو شک بھی نہ ہو اور ہمارا کام بھی ہو جائے، جبکہ اماں بہت زیادہ الجھ چکی تھیں کہ آخر کس کام کی وہ بات کر رہی تھیں۔ ابا سے پوچھنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے کچھ دنوں بعد اپنے میکے گئیں اور وہاں جا کر نانی سے یہ بات کی تو نانی نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہنے لگیں کہ گھروں میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مت سوچا کرو، مجھے تو ڈر ہے کہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے شادی خراب نہ ہو جائے۔ اماں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہمارے معاشرے میں لڑکے کو گھر بسانے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اماں سے بھی یہی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ بھی ان قربانیوں کا حصہ بنے اور بس اپنی آنکھیں اور کان بند کریں، اور زبان کو تو پہلے روز ہی بند کر دیا گیا تھا۔ خیر وقت گزر رہا تھا اور پھر ایک روز ان پر اچانک مصیبت ٹوٹ پڑی، جب اچانک ابا غائب ہو گئے اور گھر پر تو صف ماتم بچ گیا تھا، کیونکہ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ ابا کہاں پر گئے ہیں۔ سب بہت پریشان تھے اور اماں کی تو جان پر بن گئی تھی، کیونکہ اس گھر میں ان کو بس ابا کی سپورٹ ہی تو حاصل تھی، اور ویسے بھی وہ ان کے لیے بہت زیادہ اہم تھے، ان کے شوہر تھے، سو ان کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا۔ لیکن دادی نے تو اماں کی زندگی کو محال کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ تمہاری منحوسیت کی وجہ سے ہی میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں پر ہے، مجھے کچھ علم نہیں ہے، پتہ نہیں میں اس کو دیکھ بھی سکوں گی یا نہیں۔ سو انہوں نے اماں کو اپنے ان تانوں تشنوں کی وجہ سے بہت پریشان کر دیا تھا۔ کئی دن گزر گئے تھے، ابا کی عدم موجودگی کا کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا تھا۔ نانا نانی اور میرے ماموں بھی بہت پریشان تھے، کیونکہ ابا کی غیر موجودگی کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جہاں جہاں سے ممکن ہو سکا انہوں نے پتہ کروانے کی کوشش کی، مگر یہ گتھی نہ سلجھ سکی کہ آخر وہ گئے کہاں پر تھے۔ پھر 2 ہفتوں بعد دادی کو پتہ نہیں کس کا فون آیا تھا، اور انہوں نے کچھ ایسا کہا کہ دادی دھاڑے مار مار کر رونے لگیں، اور اماں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو اماں نے کہا کہ آپ بتائیں گی تو ہم اس مسئلے کا حل نکال سکیں گے نا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اغواکار تھے اور بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے تاوان کا پوچھا تو اماں کے سر پر بھی آسمان گر گیا کہ اتنی رقم کا انتظام ہم کہاں سے کریں گے، کیونکہ جو رقم وہ مانگ رہے تھے اتنی ہمارے لیے انتظام کرنا بہت ناممکن سی بات تھی۔ اماں نے جب میکے جا کر نانا نانی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم کچھ کریں گے۔ پھر ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی، جو زمینیں وغیرہ تھیں، انہوں نے وہ بیچ دیں، کیونکہ بیٹی کا گھر بھی تو بسانا تھا۔ اس کے شوہر کا صحیح سلامت گھر واپس آنا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے پیسے لیے تو ابا گھر واپس آ گئے۔ لیکن دادی نے بھی احسان نہیں مانا تھا، بلکہ یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے ہی کیا ہے جو کیا ہے۔ اماں کو تو ویسے بھی ان کے اس رویے کی عادت ہو چکی تھی، تو انہوں نے بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کو اس بات کا دکھ ضرور ہوا تھا کہ ان کا احسان ابا نے بھی نہیں مانا تھا، لیکن وہ ابھی جانتی ہی کہاں تھیں کہ قسمت ابھی انہیں بڑی آزمانے والی ہے۔ اس کے بعد انہیں علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، تو یہ خبر ان کے لیے بہت خوشی کی تھی، اور انہوں نے تصور کیا کہ اب گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر ان کے لیے کس قدر بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ لیکن جب گھر والوں کو علم ہوا تو سب کے چہرے پھیکے پڑ گئے، اور ابا کا چہرہ تو لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا، اور اس کے بعد دادی نے کہا کہ تمہیں اس بچے کو ضائع کروانا ہوگا۔ لیکن اماں اس بات کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی، جس پر دادی نے کہا کہ ہم اس بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ تو تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ تمہیں اختیار کسی نے نہیں دیا، اسی لیے تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم لوگ کہیں گے۔ اور اماں نے اطمینان سے کہہ دیا کہ میں نے پہلے آپ کی ہر بات مانی ہے، جو آپ نے کہا، جیسے آپ نے کہا میں نے ویسا ہی کیا ہے، بغیر اف کی آپ کی ہر زیادتی کو میں نے سہا ہے، آپ کی منافقت اور جھوٹوں کو برداشت کیا ہے، لیکن اب میری بھی بس ہو چکی ہے، سو اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اور میں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے نہیں ماروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور دادی ابا پر برہم ہو رہی تھیں، اور کہنے لگی کہ کیا ہم نے اس کے والدین سے اتنا پیسہ اس لیے ہتھیایا تھا۔ اب کی بار اماں پھر چونک گئیں
اور کمرے کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئیں۔ تو پھر انہوں نے کہا، تو اور کیا، تو اتنی مشکلوں سے ہم نے تمہارے اغوا ہونے کا ڈرامہ رچایا تھا اور تم نے یہ نیا کام ڈال دیا ہے۔ اور ابا کہنے لگے کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہو جائے گا، جس پر دادی ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، پہلے بھی جہاں پر میں نے تمہاری شادی کروائی تھی وہاں پر بھی تمہارا بیٹا ہے۔ اور یہ خبر تو اماں کے اوپر بم بن کر برسی تھی۔ انہوں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ابا نے پہلی شادی کی ہوگی، اور اس سے بھی بڑی خبر یہ تھی کہ انہوں نے پیسے لینے کے لیے اغوا کا ڈرامہ رچایا تھا، بلکہ ابا اغوا نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں تو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ ایک دم سے وہ کس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں، ان کے اعتبار اور بھروسے کو کس قدر بری طرح ریزہ ریزہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے تو یہی سمجھا تھا کہ وہ بس روایتی سانس بن چکی ہیں، مگر انہوں نے یہ کب تصور کیا تھا کہ ان کی زندگی کے ساتھ کھیلا گیا ہے۔ ان سے شادی اس لیے کی گئی ہے تاکہ وہ ان لوگوں سے پیسے ہتھیا لیں۔ جب انہوں نے اپنے گھر آ کر یہ خبر سنائی تو کسی کو اس بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ ان کو لگا کہ اماں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اور سننے میں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، کیونکہ اتنی گھٹیا منصوبہ بندی کی امید تو ان کو بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود ہی معصوم سے لوگ تھے۔ اس لیے ان کو لگتا تھا کہ سارا زمانہ ہی ان کی طرح شریف اور معصوم ہے۔ لیکن اماں نے جب کہا کہ میں نے سب باتیں اپنے کانوں سے سنی ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ اماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا اور وہ لوگ پریشان تھے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، اور اب بار بار پچھتاوا بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے تحقیق کیوں نہیں کی تھی۔ اپنی کلوتی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے تحقیق تو کرنی چاہیے تھی کہ آخر وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب جب انہوں نے تحقیق کروانی شروع کی تو یہ علم ہوا کہ وہ لوگ تو وہ ہیں جو مختلف شہروں میں جاتے ہیں، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، پیسہ ہتھیاتے ہیں اور پھر شہر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ صدمہ پہلے سے بھی زیادہ بڑا تھا کہ وہ کن گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ نانا ابو نے کہا کہ وہ ان کے گھر جا کر ان سے بات کریں گے اور ان کو پولیس کے حوالے کریں گے، مگر جب وہ وہاں پر گئے تو گھر خالی تھا۔ انہوں نے جا کر اماں کو بلایا۔ اماں نے اپنی الماری وغیرہ دیکھی تو وہاں سے سارا سامان غائب تھا، کوئی بھی سونے کی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، اور اماں کے پاس بھی جتنے پیسے تھے وہ سارے کے سارے غائب تھے۔ اور بعد میں علم ہوا کہ وہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا بلکہ کرائے پر لیا تھا۔ اب بس پچھتاوی ہی پچھتاوی رہ گئے تھے۔ پھر وقت گزرنے لگا تھا اور میں ان کی گود میں آ گئی۔ اماں کو ابا سے بہت محبت تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ابا آ جائیں تو ان کو معاف کر دیں گی۔ مجھے بھی یہی کہا کہ جب ابا ملے تو معاف کر دینا کہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، یہ میری قسمت تھی۔ وقت گزرنے لگا اور پھر پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال اتنی تیزی سے گزر گئے کہ میں 14 سال کی ہو گئی۔ ایک روز اچانک اماں کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، اور میرے لیے تو جیسے قیامت کا وقت اب شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد میری ممانی کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ ان کو تو ویسے بھی یہ لگتا تھا کہ ہم دونوں ماں بیٹیوں کے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک بنگلے پر کام کرنے لگی۔ وہاں کی تمام عورتیں سازشی تھیں، عجیب طرح کی ذہنیت کے مالک تھیں۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا ان سے زیادہ سامنا نہ ہو، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ گھٹیا سی عورتیں ہیں اور مجھے بھی کسی غلط کام میں پھنسا سکتی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لڑکیوں کو اغوا کر کے لاتے اور پھر ان کو بیچ دیا کرتی تھیں۔ مجھے ان لڑکیوں کے لیے بہت برا لگتا تھا جو ان کے چنگل میں پھنس جاتی تھیں۔ دراصل انہوں نے ایک پارلر رکھا ہوا تھا، جو بھی عورتیں وہاں پر آتیں وہ ان کو وہاں سے آگے غائب کروا دیا کرتی تھیں۔ اور مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے گھر کی ایک اور ملازمہ کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا، اور اس پر یقین کر کے میں نے سب سے بڑی غلطی کر لی۔ اس نے ان کو بتا دیا اور انہوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر مجھے جیل میں کروا دیا۔ مجھے اب اس بات کا علم تھا کہ میں نے اب ساری زندگی جیل میں ہی سڑنا ہے، کیونکہ میری ممانی تو مجھے کبھی بھی جیل سے نہیں نکلوائیں گی۔ مجھے بہت دکھ تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اچھا ہے، یہاں پر 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، وہاں پر تو مجھے روٹی کے لیے بھی کتنا ترسنا پڑتا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ابا شدت سے یاد آتے تھے کہ کیا ان کو کبھی میری یاد آتی ہوگی۔ مجھے اچانک ہی جیل کا ماحول عجیب سا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہاں پر میرے ساتھ جتنی بھی عورتیں قید تھیں وہ ساری کی ساری حاملہ تھیں۔ میں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یوں ہی تقریباً 2 مہینے گزر گئے تھے، اور 2 مہینے بعد مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھے میرے ساتھ والی قیدی عورت نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ رات کو تمہیں بے ہوش کر کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، ایسا کیسے اور کب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم سو جاتی ہو اور تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور اس رات میں پریشانی سے سوئی نہیں تھی،
اور بس بہت مضطرب سے انتظار کرنے لگی کہ کیا ہوگا اور میں اس طرح کے حالات کا مقابلہ کیسے کروں گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کو لگا کہ انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا ہے، جبکہ میں ہوش میں ہی تھی، اور ایک کمرے میں لے گئے تو وہاں جا کر میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موجود مرد کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس سے پہلے کہ میں شور کرتی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ شور مت کرنا، میں کوئی اور نہیں تمہارا باپ ہوں۔ اور میں نے بے یقینی سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو زیادتیاں تمہارے ساتھ کر چکا ہوں اور تمہاری ماں کے ساتھ، اس کے لیے معافی مانگنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے معاف کرنے والا کام نہیں کیا، لیکن ہر روز تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میرے ابا جب بھی مجھے زندگی میں نظر آئیں گے میں ان کو معاف کر دوں گی، لیکن اس شخص کو سامنے دیکھ کر مجھے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، اور میں اس کی جانب دوبارہ دیکھنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ جس نے ہمارے ساتھ اس قدر برا کیا تھا۔ میں وہاں سے واپس آ گئی اور مجھے وہاں سے علم ہوا کہ یہ جیل نہیں تھی، بلکہ یہ تو قید خانہ تھا جو ان لوگوں نے ہی بنایا تھا، یعنی کہ جہاں میں کام کرتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری دادی اور پھپھو ہی تھیں، اور ان تمام حاملہ عورتوں کے بچوں کو انہوں نے بیچنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری رگوں میں کس قدر گھٹیا خون دوڑ رہا تھا۔ میں تو ان کے جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے پہلے تہیہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ ابا نے کہا تھا کہ تم جو کہو گی میں وہ کروں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی برباد کر چکا ہوں۔ لیکن اب میں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا، میں جلد ہی تمہیں اس قید خانے سے نکال دوں گا۔ اگلے دن میں ابا سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ دادی ان کی ستیلی ماں تھیں، اور انہوں نے ابا کا استعمال کیا تھا تاکہ وہ یوں دولت اکٹھی کر لیں، اور ابا کو اس بات کی دیر سے سمجھ آئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو آپ کو ان تمام عورتوں کو قید خانے سے نکالنا ہوگا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا کر لیں گے، کہ میری خاطر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ان کو معاف کرنا آسان نہیں تھا، لیکن ان عورتوں کی خاطر میں نے ایسا کر دیا۔ پھر ابا نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اماں اور پھپھی کا اصل چہرہ پولیس کو دکھایا اور ان عورتوں کو وہاں سے آزاد کروا دیا، جبکہ ان کو بھی پولیس نے خود پکڑ لیا تھا۔ مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، نہ ہی میں نے ان کی ضمانت کے لیے کچھ کیا تھا۔ ایک دن میری طبیعت بہت خراب ہوئی اور میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ مجھے وہاں جا کر علم ہوا کہ مجھے کینسر تشخیص ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ہنسی آ گئی تھی کہ زندگی بس ختم ہونے والی تھی، اور میں نے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا، مگر اتنی سی عمر میں جانے کیا کیا دیکھ لیا۔ لیکن ایک روز میں فٹ پاتھ پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میری ماں کتنی اذیتیں سہتی رہی، پھر اس کے بعد جب میں دنیا میں آ گئی تو اتنا برا وقت زندگی میں دیکھنے کو ملا کہ اماں کو اپنے آپ مجرم لگنے لگا۔ اس کے بعد ابا بھی ملے تو ان کو جیل ہو گئی۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو کیا مجھے سزا ملی تھی؟ لیکن میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اور سوچا کہ یہ زندگی تو عارضی ہے، ہو سکتا ہے میرے لیے آخرت میں ہی کچھ ہو۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا ہوگا، تو مایوس مت ہوں۔ جن کے ساتھ اس دنیا میں کچھ اچھا نہیں ہوتا ان کے لیے آخرت میں بڑی بڑی نعمات ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تمام آزمائشوں کو شکر گزاری کے ساتھ گزار دیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔